السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم صرف کورس میں آپ کا استقبال ہے۔ تو ہم مضاعف کا بیان دیکھ رہے تھے ہفت اقسام میں، اور مضاعف کے قواعد ہم دیکھ رہے تھے۔ تو اب تک ہم نے 5 قاعدے دیکھ لیے، اور آج جو ہے قاعدہ نمبر 6 اور اس کے آگے ہم کو دیکھنا تھا۔ تو قاعدہ نمبر 6 کیا ہے؟ تفاعل اور تفاعل کے فا کلمے کی جگہ تا، تا، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، زود، تو، ظا، اگر یہ حروف میں سے کوئی حروف ہو تو جائز ہے کہ تفاعل اور تفاعل کی تا کو فا کلمی کے ہم جنس کر کے اس میں ادغام کر دیں۔ اس صورت میں مصدر ماضی امر حاضر سے پہلے ہم سے وصل آئے گا۔ یہ کیا بات ہوئی مولانا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ادغام کی بات تو اب تک سمجھ میں آ گئی تھی کہ پیچھے ہم نے جو ہے باب استیال میں بھی ادغام کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو پیچھے ہم ابھی کر ہی آئے تھے کہ اصطلاحن کیا تھا ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ادخرا ہم نے کیا تھا۔ تو لیکن یہاں پر یہ جو آخر میں بات بتائی گئی کہ جو ہے کہ حمزہ وصل آئے گا، تو اس کی کیا بات ہے؟ تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان حروف کو آپ کو تھوڑا ذہن میں رکھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے، مشق کرنے سے یاد آسانی سے ہو جائے گا۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ شرائط ادغام۔ مصنف فرماتے ہیں مدغم فیہ یعنی جس حرف میں ادغام کیا جائے وہ متحرک ہو، اور اگر ساکن ہوگا تو ادغام نہ کیا جائے گا۔ مدغم فیہ یعنی جس حرف میں ادغام کیا جائے گا وہ متحرک ہو، اگر ساکن ہوگا تو ادغام نہیں کیا جائے گا۔ جیسے مدد نہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ادغام کرنا کس میں ہے؟ اس دال میں ہے۔ اگر یہ ساکن ہے تو اس میں ادغام نہیں کیا جائے گا۔ جو مدغم فیہ ہے اس میں کیا ہوگا؟ وہ ساکن نہیں ہونا ہے، وہ متحرک ہونا ہے۔ اعلال مزاحم نہ ہو، جیسے ارغا، یہ اصل میں ارغوا تھا، واؤ تیسری جگہ تھا، اب چوتھی جگہ واقع ہوا، اور ما قبل کی حرکت مخالف تھی، اس لیے دوسرے واؤ کو یا سے بدلا، پھر یا متحرک ما قبل مفتوح، اس لیے یا کو الف سے بدل دیا، ارغا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ ارغوا ہو گیا۔ تو یہاں پر مصنف جو بتا رہے ہیں آپ کو، جو ادغام اب تک ہم کرتے آ رہے ہیں نا، تو اس ادغام کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں کہ اگر مدغم فیہ، قاعدہ نمبر 6 یہاں بات ہو گئی، قاعدہ نمبر 6 کی مثال نہیں آئی، تو میں انشاءاللہ میرے ذمہ ہے آپ کو قاعدہ نمبر 6 کی مثالیں دینی۔ اگر آگے مثالیں آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ میں آپ کو مثالیں دے دوں گا۔ اب یہاں پر ادغام کرنے کے لیے کیا شرطیں ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ تو پہلی شرط، مضاف میں جو ادغام ہوتا ہے اس کی شرطیں، یعنی پورے مضاف کے لیے یا جہاں کہیں پر بھی ہم ادغام کریں گے وہاں کی یہ شرطیں ہیں۔ پہلی چیز، مدغم فیہ یعنی جو دوسرا والا حرف ہوتا ہے جس میں ادغام کیا جاتا ہے وہ ساکن نہ ہو۔ دوسری چیز، اعلال مزاحم نہ ہو، جیسے ارغا ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ ارغوا تھا، ارغوا تھا، تو یہاں پر آپ دیکھو گے کہ دونوں متحرک ہے، تو آپ یہاں پر ادغام کر سکتے تھے، لیکن یہاں ادغام نہیں کر کیا کر دیا؟ اس واو کو یا سے بدل دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ تو آپ پیچھے جاؤ گے، پیچھے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ واو تیسری جگہ تھا، اب چوتھی جگہ واقع ہوا، ما قبل کی حرکت مخالف تھی، اس لیے دوسرے واو کو یا سے بدل دیا۔ تو یہ جو واو تھا یہ پچھلے قواعد کی وجہ سے یا سے بدل گیا، پھر یا متحرک ما قبل مفتوح، اس لیے یا کو الف سے بدل دیا، تو پھر یہ یا جا کر کیا بن گیا؟ الف بن گیا، تو یہ جا کر آپ کا کیا ہو گیا؟ ارغوا۔ یہ جا کر آپ کا کیا ہو گیا؟ ارغوا۔ تو اعلال مزاحم یعنی کوئی تعلیل جو ہے ٹکراتی نہ ہو۔ ادغام کرنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو مدغم فی ہے وہ ساکن نہ ہو۔ دوسری چیز یہ دیکھیں گے کہ کوئی تعلیل یہاں پر ٹکراتی نہ ہو، تو اگر تعلیل کہیں پر ٹکرا رہی ہے تو وہاں ادغام نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اعلال مزاحم کا مطلب ہے کہ کوئی پیچھے جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں تعلیل کے، وہ تعلیل یہاں پر ٹکراتی نہ ہو تو ادغام نہیں کریں گے۔ ٹکرائی تو ادغام نہیں کریں گے، نہیں ٹکرائی تو ادغام کریں گے۔
چونکہ تعلیل کا درجہ مقدم ہے اس لیے تعلیل پہلے کی گئی اور تعلیل کے بعد ادغام کی صورت باقی نہیں رہی. اگر تعلیل نہ ہوتی تو دو واو جمع ہونے کی وجہ سے ادغام ہوتا. تو اب یہاں پر آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی حرف کلمہ ملے تو پہلے تعلیل مقدم ہوگی، پرائرٹی ہم تعلیل کو دیں گے، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آئے گا ادغام کرنے کا. تو اگر تعلیل ہونے کے بعد موقع بچا ادغام ہونے کا تو ادغام کریں گے، اگر نہیں بچا تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب ہوگی. یہ ترتیب کو بھی یاد رکھ لیں. کہیں پر دو حرف ایک ساتھ ہوں اور اس میں ادغام نہیں ہوا یعنی وہاں پر تعلیل ہوئی ہے، اس تعلیل کی وجہ سے وہاں پر ادغام نہیں ہوا. تیسری بات، اگر اسم متحرک العین نہ ہو جیسے سبب سرور، اگر فعل متحرک العین ہو تو ادغام ہو جائے گا، جیسے زبا کہ اصل میں زببا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم میں ادغام کرنے میں دوسرے معنی کے ساتھ التباس لازم آتا ہے اور فعل میں یہ بات نہیں ہوتی. دیکھو، اسم اور فعل کا اصول الگ الگ ہے. اسم اور فعل کا اصول یہاں پر ادغام میں یہ قاعدے میں الگ الگ ہے. اسم کے عین کلمے پر حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش نہ ہو. تو اگر اسم کے عین کلمے پر حرکت ہوگی، سبب میں ہے، سرور میں ہے، سریرن کی جمع سرور، تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا. اس کو سبن نہیں پڑھیں گے، سبن تو گالی دینے کے معنی میں ہو جائیں گے. سرن نہیں پڑھیں گے، سرن خوش ہونے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن فعل میں اگر عین کلمہ متحرک، اور فعل ماضی میں تو عین کلمہ متحرک ہی ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، فعلا ہوگا یا فعیلا ہوگا یا فعولا ہوگا. تو فعل میں عین کلمہ متحرک ہے تو اس میں ادغام کر سکتے ہیں، لیکن اسم میں اگر عین کلمہ متحرک ہو تو وہاں ادغام نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اسم میں اگر عین کلمہ متحرک اور ادغام کر دیں گے تو وہاں دوسرے معنی کے ساتھ التباس بول تو خلط ملط ہونا، یعنی دوسرے معنی پائے جانے کی ٹینشن ہو سکتی ہے. جیسا سبن ہے، سبن کہتے ہیں گالی دینے کو، برا بھلا کہنے کو. من سبا نبیین بول کر ہے نا، سنے ہوں گے حدیث، ابھی گستاخ رسول کا مسئلہ چلا نا. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، تو اگر سبن کر دیں گے تو مسئلہ الگ معنی آ جائیں گے. تو اس لیے اسم میں اگر عین کلمہ متحرک ہوگا تو وہاں پر ہم ادغام نہیں کریں گے، فعل میں ہوگا تو کر سکتے ہیں. یہ پوائنٹ نمبر 3 سمجھ میں آ گیا. چوتھے نمبر پر ہے پہلا حرف حمزہ اور الف سے بدلا ہوا نہ ہو. جیسے تو ہے، از ایوا ان، اور قولا ہے، از مقابلت. اول مضارع مجہول ہے، اصل میں تھا تو وا. حمزہ ساکن ما قبل مسموم، اس لیے حمزہ کو واو سے بدل دیا تو وا ہوگا. اس میں پہلا واو حمزہ سے بدلا ہوا ہے اس لیے ادغام نہیں ہوا. اور قولا ماضی مجہول ہے باب مفاعلت سے، اس کا معروف ہے قاولا. جب فا کلمے کو ضمہ دیا تو الف بعد ضمہ کے واقع ہونے کی وجہ سے واو سے بدل گیا، چونکہ یہ واو الف سے بدلا ہے اس لیے ادغام نہیں ہوگا. تو یہاں بات چوتھا پوائنٹ سمجھ لو ادغام کی شرائط میں، کہ پہلا حرف حمزہ سے یا الف سے بدلا ہوا نہ ہو. یعنی ادغام کرنے کے لیے جو دو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہو اس میں سے پہلا والا حمزہ یا الف سے بدلا نہ ہو. تو اس کو جو ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے، کیونکہ قاولا کو ہم پہچانتے ہیں تو قاولا کو لے لیں گے. قاولا تھا، قاولا سے مجہول کیا بنے گا؟ فاعلا یفاعل مفاعلتن، فعلا ہوگا نا، مفاعلت کی گردن. قاتل یقاتل مقاتلتن، مجہول میں کیا ہوگا؟ چلیے دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے نا. تو قاولا تھا ماضی میں معروف میں. اب مجہول میں جب جاؤ گے تو یہاں پر پہلے والے کو کیا کرو گے؟ قاف کو پیش دے دو گے نا. اس پیش کی مناسبت سے یہ الف جو ہے واو ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا قولا. اب کیونکہ یہاں پر دو واو ہم جنس کے جمع ہوئے ہیں تو قاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اس میں ملا دو اور جو ہے تجدید دے دو، یعنی ایسا ہو جائے.
ادغام کا قاعدہ کہہ رہا ہے کہ یہ قبیلہ ہو جائے، لیکن ہو نہیں رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اصل میں یہ واو نہیں ہے، یہ الف ہے، الف سے یہاں پر واو میں بدل گیا، اس لیے یہاں پر ادغام نہیں کریں گے۔ تو یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رہنا ہے کہ جو ادغام میں مدغم اور مدغم فیہ دو حرف ہوتے ہیں، تو مدغم جو پہلا حرف ہوتا ہے جو دوسرے میں جا کر ادغام کرتا ہے، وہ الف سے اور حمزہ سے بدلا ہوا نہ ہو، یعنی اس کو چینج کر کر اس جیسا حرف نہ بنایا گیا ہو جس میں ادغام کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد نمبر 5 ہے حرف اول، یعنی حرف اول سے مراد کیا ہے؟ جو ادغام کے دو حرف ہوتے ہیں، ایک مدغم اور ایک مدغم فی، تو اس کا پہلا والا حرف اول مشدد نہ ہو، یعنی پہلے سے اس پر تشدید اور ادغام کیسے کرو گے؟ جیسے یہ حببا الیکم الایمان ہے نا، تو حببا کا جو ہے یہ پہلے سے یہ مشدد ہے، تو بازو والے میں جا کر ادغام کیسے کرے گا؟ نہیں کرے گا، تو پہلے سے مشدد ہے تو بھی ادغام نہیں کرے گا۔ نمبر 6، پہلا حرف متحرک اور دوسرا الحاق کے واسطے نہ ہو۔ دیکھو جل بابا آپ نے جو ہے رباعی میں پڑھا ہوگا، 1 2 3 4 ملحق با رباعی پڑھے تھے ہم، تو جب جل بابا آیا تھا دہرجہ کے وزن پر، تو یہ پہلا والا تو جلبن کا با ذاتی ہے، دوسرا والا یہ الحاق کے لیے لائے ہیں، تو ایسا بھی نہیں رہنا۔ ملحق با رباعی جب ہم پڑھے تھے تو کوئی جو ہے رباعی کے وزن پر الحاق کسی کا کر لیا گیا ہو، جیسے جل بابا ہم نے پڑھا تھا، تو پہلا تو جو ہے اس کا ذاتی ہے، دوسرا الحاق کے واسطے لائے، تو ایسا بھی نہ ہو۔ اگر دوسرا حرف تو الحاق کے لیے ہے اور پہلا حرف متحرک نہ ہو، ساکن ہو، تو ادغام کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ دوسرا حرف تو جو ہے الحاق کے لیے ہے، پہلا والا کیا ہو؟ ساکن اگر ہو تو وہاں ادغام کر سکتے ہیں، جیسے جلبن ہے، یہ اصل میں تھا جلبن، اس طریقے سے تھا، تو اس کو کیا کر دیا ہم؟ ادغام کر کے جلبن کر دیے۔ یہ قیم ترن کے ساتھ ملحق ہے، اصل میں کیا تھا؟ جلبن تھا، جلبن تھا، اول کو ثانی میں ادغام کر دیا۔ اب یہ قیم ترن کیا ہے بولے تو قیم ترن کے ساتھ جو آپ نے صرف میں پیچھے پڑھا تھا الحاق کرنے کے لیے کس کے پیٹرن پر کر رہے ہیں، تو یہاں پر قیم ترن کے پیٹرن پر جلبن کو آپ الحاق کر رہے تھے۔ نمبر 7، پہلا حرف ہائے سکتا نہ ہو ورنہ ادغام نہ ہوگا، جیسے مالیہ حلقہ، تو مالیہ یہ ہائے سکتا ہے، ہائے سکتا معلوم؟ ہائے سکتا، دیکھیے قرآن کریم میں یہ بھی کوئی آیت ہے، میں اصل میں کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں تو وہ حلقہ انی سلطانیہ اس طریقے کا ہے، وہ سورہ زاریات پارے 29 کا ہے غالباً۔ تو میں ہائے سکتا پہلے سمجھا دیتا ہوں۔ تو آپ کو اگر سورہ قاریہ یاد ہو تو اس میں ہے ما ہی، آخری کیا آیتوں میں وہ کون ہے جو لوگ کیا ہے جن کے نام عمل ہلکے ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے جہنم میں ڈالا جاتا ہے نا، ماہیہ، تو وما ادراکا میں ماہیہ میں جو ہے یہ جو آخری کی ہائے نا، یہ ہائے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، بس وہاں پر سکتا دے رہے ہیں، آپ رک رہے ہوں، آپ وہاں پر پوز کر رہے ہو، اس لیے بعض مرتبہ ہا لائی جاتی ہے، تو اس کا کام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس وہاں پوز دینے کے لیے لاتے ہیں، تو ایسی ہا کو ہائے سکتا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل میں ہے وہ ماہیہ، وہ کیا ہے بلے سا، لیکن وہاں پر ہائے سکتا لا کر جو ہے یہ ہائے سکتا دینے کے لیے ہا لایا گیا۔ تو قرآن کریم ہی کی یہ غالباً یہ بھی آیت ہے کہ مالیہ حلقہ، تو یہ ہائے سکتا ہے اور یہ ہا جو ہے ذاتی ہے، تو اس لیے مالیہ کی ہا میں سکتا ہے، اس لیے حلقہ کے ہا میں ادغام نہیں ہوگا، یعنی اب یہاں پر ان دونوں کو ملائیں گے نہیں، کیوں؟ پہلی والی تو بس ٹیمپرری ہے، یعنی سکتے کے لیے وہ ہا کو لایا گیا ہے، اس کا کچھ باضابطہ وجود نہیں ہے، برابر؟ تو یہ 7 شرطیں ہیں، ان کو آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا لکھنا پڑے گا، تھوڑا دیکھنا پڑے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ان ڈیپتھ ہم جاتے ہیں جب بعض شرطیں وغیرہ، تو اس میں ایک چیز فائدہ ہم کو یہ ہوتا ہے کہ کان میں ایک مرتبہ جب رکعت پڑ جاتی ہے نا، تو کہیں اب جب آپ کبھی اس آیت کریمہ پہ پہنچے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا،
ठीक है ना। मुझे ये आयत है, आयत का ही टुकड़ा है ऐसा महसूस हो रहा है। तो इस जुमले पर पहुंचे तो आपको सवाल आया कि भाई यहाँ इदगाम क्यों नहीं हुआ, या आपके उस्ताद ने पूछ लिया कि यहाँ इदगाम होना चाहिए था क्यों नहीं हुआ। तो आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालोगे तो जहन में आएगा कि तस्हील सर्फ में अरे ये कुछ पॉइंट लिखा हुआ है इदगाम के शराइत में, तो आप किताब की तरफ रुजू करोगे, देख लोगे। हमारे उस्ताद मोहतरम ने एक बात बताई थी कि मुफ्ती भी जो होते हैं तो उनको हर मसला याद नहीं होता है, लेकिन ये मालूम होता है कि किस मसले का जवाब कहाँ मिलेगा। तब हमको नहव के सर्फ के हर कायदे जो है अजबर हों, जो खुसूसन जो है रेयर इस्तेमाल होने वाले हैं वो नहीं, लेकिन कम से कम ये तो मालूम हो कि अच्छा ये कायदा है, एक बार जाकर देख लेंगे। तो ये चीज होती है, इससे फायदा। फिर कह रहे हैं कि मुजाफ में तकरार हरूफ से तीन किस्म के तगय्युरात होते हैं। इदगाम क़ियासी जैसे मद्दा के असल में मददा था, हज़फ समाई जैसे जिलतुम के असल में जलिलतुम था, इसमें दूसरे लाम को हज़फ कर दिया गया। इब्दाल समाई जैसे अमलैतु के असल में अमललतु था, इसमें दूसरे लाम को या से बदला गया। इन तीन किस्मों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इदगाम का होता है। मुजाफ में तकरार हुरूफ यानी दो हुरूफ एक साथ जमा हो गए तो तीन किस्म के तगय्युरात चेंजेस होते हैं। पहला इदगाम का होता है, जैसे मद्दा से मददा हुआ पूरे इदगाम के जो हमने देख लिए। और बाज मर्तबा क्या होता है, हज़फ समाई, हज़फ कहते हैं गिराना, समाई बोले तो अरब के लोग गिराते हैं इसलिए हम भी गिरा दिए। जैसे जिलतुम है तो असल में क्या था, जलील तुम था, दो लाम थे, एक लाम अरब के लोग गिरा दिए, हम भी गिरा दिए। तीसरा है इब्दाल समाई, इब्दाल बोलते हैं चेंज करने को, और समाई बोले तो अरब के लोग चेंज करते हैं इसलिए हम भी चेंज कर दिए। हम नहीं पूछ सकते कि भाई तुम क्यों चेंज करे। तो जैसे अमलई टू के असल में था अमलल टू, अमलई टू के असल में क्या था, अमलल टू था, तो दूसरे लाम को या से बदल दिया। और इन तीनों में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो इदगाम का होता है। हज़फ समाई और इब्दाल समाई रेरेस्ट है लेकिन मालूम रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे मुजाफ के कवायद मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगली क्लास से हम बाज़ाब्ता प्रैक्टिकल मश्क करेंगे, गर्दानों पर हम मुजाफ के कवायद का इजरा करेंगे। तो तैयार रहना इंशाअल्लाह। कवायद को एक मरतबा दो मरतबा पढ़ लेना, थोड़ा मश्क हो तो कर लेना। इंशाअल्लाह पीर से हम इनके आगे गर्दानों में मश्क करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।